یا امام رضا شاہ خراسان، یا امام رضا والی ایران، یا امام رضا شاہ خراسان، یا امام رضا والی ایران۔ حاضرین محفل، سلام علیکم۔ آپ سبھی کو، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کو، امام ضامن والی مشہد سلطان عرب شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس مبارک موقع پر آپ سبھی مومنین کی خدمت میں امام کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ منظر بہت حسین، فضا خوشنما ہے آج، منظر بہت حسین، فضا خوشنما ہے آج، لگتا ہے میرے شہر میں جشن رضا ہے آج، لگتا ہے میرے شہر میں جشن رضا ہے آج، پھیلی ہوئی ہے ذکر رضا کی حسین دھوپ، پھیلی ہوئی ہے ذکر رضا کی حسین دھوپ، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا ہے آج، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا ہے آج۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دفتر کھلے ہوئے ہیں، کہ دفتر کھلے ہوئے ہیں ثناء امام کے، دفتر کھلے ہوئے ہیں ثناء امام کے، باطل کی درسگاہ میں تالا پڑا ہے آج، باطل کی درسگاہ میں تالا پڑا ہے آج، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، سورج کو ڈوبنے کا بہت دکھ ہوا ہے آج، سورج کو ڈوبنے کا بہت دکھ ہوا ہے آج۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا سری ارزا، یا سری ارزا، یا سری ارزا، یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ عدالت بنتا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ عدالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، غیر ممکن کو یوں ہوتے نہیں دیکھا ممکن، غیر ممکن کو یوں ہوتے نہیں دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، ارے اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی،
ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار سے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ پوچھنے حال نکیرین جب آئیں میرا، پوچھنے حال نکیرین جب آئیں میرا، میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا، وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ مولا سب کی مشکل آسان فرمائے۔ التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہستم، التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہستم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصومکم، جو پریشان ہیں جلد کر دیجئے ان کی حاجت رواں، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا۔ مولا سب کو اپنے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا، اے امام غریب تم ہو میرے طبیب، تم ہو میرے طبیب، جلد کر دو دوا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔
اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا، اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا، مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا، میں عزادار ہوں نقش بردار ہوں تیرے خدام کا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، آپ سبھی کو ولادت با سعادت، آمد پرنور، ضامن آہو، رضا الہی، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کے سامنے اسی تمہید کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری محفلوں کا دستور یہ رہا ہے کہ حمد خدا، نعت رسول اور پھر منقبت اہل بیت، تو چاہتا ہوں کہ نعت کے 4 مصرے عرض کروں۔ سدرا پہ بن کے تارا وہی جگمگائے گا، سدرا پہ بن کے تارا وہی جگمگائے گا، در پہ جو مصطفیٰ کے سر اپنا جھکائے گا، در پہ جو مصطفیٰ کے سر اپنا جھکائے گا، جنت بھی اس کے دید کی مشتاق ہے غازی، جنت بھی اس کے دید کی مشتاق ہے غازی، لکھ کر نبی کی نعت جو سب کو سنائے گا، لکھ کر نبی کی نعت جو سب کو سنائے گا۔ اور جناب معروف سرسیوی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، تو ثواباً ان کو بھی اس جشن میں شامل کرتے ہوئے کہ اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، ہونٹوں پہ اپنے آج جو مدحت رضا کی ہے، تعویذ مانے باندھ کے بازو پہ یہ کہا، تعویذ مانے باندھ کے بازو پہ یہ کہا، جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے، جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے۔ اور حالات حاضرہ کے حوالے سے 4 مصرے سماعت کریا کہ سرے بازار جو کافر لکھا ہے، اگر آپ کے عقیدہ ہوگا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ سرے بازار جو کافر لکھا ہے، علی کے عشق کا تحفہ ملا ہے، سرے بازار جو کافر لکھا ہے، علی کے عشق کا تحفہ ملا ہے، اور لگا کے کفر کا فتویٰ شیعوں پر، لگا کے کفر کا فتویٰ شیعوں پر، خود اپنے کفر کا فتویٰ دیا ہے، لگا کے کفر کا فتویٰ شیعوں پر، خود اپنے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ غارت کرے دشمنان اہل بیت کو۔ اور سماعت کریا کہ مصرع ہوا تھا ایک گھروں میں ہی عبادت ہو رہی ہے، تو چند مصرے سماعت فرمائے کہ سرے نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، سرے نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، کٹے سر سے عبادت ہو رہی ہے، کٹے سر سے عبادت ہو رہی ہے، پڑھا نیزے پہ قرآن شہ نے کیسے، پڑھا نیزے پہ قرآن شہ نے کیسے، مسلمانوں کو حیرت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو حیرت ہو رہی ہے، اور جو ہی چہروں سے پردے ہٹ رہے ہیں، جو ہی چہروں سے پردے ہٹ رہے ہیں، تبرے میں اضافت ہو رہی ہے، تبرے میں اضافت ہو رہی ہے، اور علی کو چھوڑ، علی کا چھوڑ کے دامن مرے ہو، علی کا چھوڑ کے دامن مرے ہو، تبھی تربت میں وحشت ہو رہی ہے، تبھی تربت میں وحشت ہو رہی ہے، اور دعا مانگی رضا کے واسطے سے،
दुआ मांगी रजा के वास्ते से, मेरी रोजी में बरकत हो रही है, मेरी रोजी में बरकत हो रही है। और एक मिसरा हुआ था आखिर कलाम के तौर पे समाज पर, मैं अगर दुआओं में याद रखिएगा, एक सलवात का सहारा दे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जफा के दश्त में दी को बचा रहा है कोई, जफा के दश्त में दी को बचा रहा है कोई, खुदा के नाम पे सर को कटा रहा है कोई। जफा के दश्त में दी को बचा रहा है कोई, खुदा के नाम पे सर को कटा रहा है कोई। और न मिटने दूंगा कभी दीने किबरियाई को, न मिटने दूंगा कभी दीने किबरियाई को। किया जो वादा था उसको निभा रहा है कोई, किया जो वादा था उसको निभा रहा है कोई। है अपने साथ लिए सब्र ज़ब्त का लश्कर, है अपने साथ लिए सब्र ज़ब्त का लश्कर। जकड़ने जुल्म को दरबार जा रहा है कोई, जकड़ने जुल्म को दरबार जा रहा है कोई। और किसी ने देखा नहीं करबला से पहले कभी, किसी ने देखा नहीं करबला से पहले कभी, के आके नहर को पानी पिला रहा है कोई, के आके नहर को पानी पिला रहा है कोई। और दिल चाह रहा है कि इमाम ज़माना के हवाले से भी चंद अशार पेश कर दूं, तो समाअत फरमाए कि अब्र की काली घटा है आसमां पर्दे में है, अब्र की काली घटा है आसमां पर्दे में है। तप रही है सारी दुनिया साहिबा पर्दे में है, तप रही है सारी दुनिया साहिबा पर्दे में है। अस्करी का लाल और नरजिस की जा पर्दे में है, अस्करी का लाल और नरजिस की जा पर्दे में है। हुक्म खालिक से जहां का हुक्मरा पर्दे में है, हुक्म खालिक से जहां का हुक्मरा पर्दे में है। और मेरा पसंदीदा शेर समाज में शायद आपको भी अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखिएगा कि इंतखामे खतले मोहसिन और जहरा के लिए, इंतखामे खतले मोहसिन और जहरा के लिए, आज भी जहरा का बेटा बारवा पर्दे में है, आज भी जहरा का बेटा बारवा पर्दे में है। और अपने बातिन को छुपा के कहते हैं गायब है वो। आखिरी शेर कि अपने बातिन को छुपा के कहते हैं गायब है वो तो जाहिर है मगर सारा जहां पर्दे में है, वो तो जाहिर है मगर सारा जहां पर्दे में है। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप सबको हमारे आखिरी इमाम ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। शान में तो लिखी गई है, तो मिसरा के सामने पेश करता हूँ। एक बार मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद का सवाब कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये नेक काम करें आज बस खुदा के लिए, ये नेक काम करें आज बस खुदा के लिए। दुरूद भेजिए खुशनुदिए रज़ा के लिए, दुरूद भेजिए खुशनुदिए रज़ा के लिए। और बनाने वालों वरक के वरक बनाते रहो, बनाने वालों वरक के वरक बनाते रहो। कलम उठा है मेरा मिदहद रज़ा के लिए, कलम उठा है मेरा मिदहद रज़ा के लिए। और तरन्नुम आपके सामने मैं कलाम पेश करता हूँ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तेरे रज़ा पे फ़क़त उस कोई खुदा ना मिला, दरे रज़ा पे फ़क़त उस कोई खुदा ना मिला। दरे रज़ा पे फ़क़त उस को भी खुदा न मिला, जिसे भी खाने मांगू दिन रज़ा न
جسے بھی خانہ معبود میں رضا نہ ملا. شعر سنیے گا کہ غریب توس بھی اور شاہ خراسان بھی ہو. غریب توس بھی اور شاہ خراسان بھی ہو. رضا کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا. رضا کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا. شکنے کا بطور خاص کہ جبین جب سے رکھی ہے رضا کی چوکھٹ پر. جبین جب سے رکھی ہے رضا کی چوکھٹ پر. نہ پوچھو شاہ خراسان سے مجھے کیا نہ ملا. نہ پوچھو شاہ خراسان سے مجھے کیا نہ ملا. اور عطا ضامن آہو شمار کیسے کروں کہ عطا ضامن آہو شمار کیسے کروں. ملا ہے وہ بھی جو تقدیر میں لکھا نہ ملا. اور مطلب سنیے گا کہ امام ضامن آہو کی حمد کر ضامن. امام ضامن آہو کی حمد کر ضامن. اگر نجات کا اب تک جو راستہ نہ ملا. اگر نجات کا اب تک جو راستہ نہ ملا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہمارے بھائی نے فرمائش کی تھی تو بس ایک کلام اور ایک اسرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سنیے گا. ایک نجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران میں ہے. ہم پر لا دونوں کی ثقافت قدرت کے میزان ہے. شعر سنیے گا کہ مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے کہ مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے, ایک ابھی جسدان میں ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے, ایک ابھی جسدان میں ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام بشمان فلانت. تمام مومنین کو ولادت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو.
ایک کلام کے چند میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اور محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، یا غریب الغربا یا معین الضعفاء، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفاء، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی مولا مولا امام رضا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفاء، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، سید و آقا مولا امام رضا، سید و آقا مولا امام رضا، آپ کے نام کے سکے کا امام ضامن، آپ کے نام کے سکے کا امام ضامن، میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، دل بر زہرا مولا امام رضا، غمزدہ آج وباؤں سے ہے دنیا مولا، غمزدہ آج وباؤں سے ہے دنیا مولا، آج دشوار ہے انسان کا جینا مولا، ہے بلال اور یہ سرور کی تمنا مولا، رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا، رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا، اے میرے مولا مولا امام رضا، اے میرے مولا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، اللہم صلی اللہ حاضرین محفل السلام علیکم، میں آپ سبھی کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ساجد بھائی کا جنہوں نے مجھے اس خوشی کے موقع پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں ایک قصیدہ ممدوح کے حوالے سے آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، صلوات کا سہارا دے دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے، وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے، جسے صفات میں کچھ
کچھ لوگ تو خدا سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. کیا ہے مولا رضا؟ غور فرمائیے گا. بشر کی عقل میں آتا نہیں رضا مولا، بشر کی عقل میں آتا نہیں رضا مولا. ذرا سا تجھ کو جو سمجھا تو انبیاء سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. کوئی جو مولا رضا کے حرم میں لے سانسے. کیا آب و ہوا ہے شہر خراسان کی اور حرم مولا رضا کی. غور فرمائیے گا اس انترے میں. کوئی جو مولا رضا کے حرم میں لے سانسے وہ اس ہوا کو ہی بس خلد کی ہوا سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. تیرا وجود بھی مصداق کے کل نہ ٹھہرا، تیرا وجود بھی مصداق کے کل نہ ٹھہرا. کہیں علی تو کہیں تجھ کو مصطفیٰ سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. در رضا پہ جو رکھے کوئی بھی پیشانی، در رضا پہ جو رکھے کوئی بھی پیشانی وہ اس کی خاک کو ہر مرض کی دوا سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. مریضوں کے لیے کیا مقام رکھتا ہے میرے مولا کا روزہ؟ سماعت فرمائیے گا. مریض آ گیا مولا رضا کے در پر جو، مریض آ گیا مولا رضا کے در پر جو، رضا کے صحن میں آنا ہی وہ شفا سمجھے وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے. ہے جس کے دل میں مودت علی و زہرا کی، ہے جس کے دل میں
مودت علی و زہرا کی، وہ اپنے قلب کو پھر خانہ خدا سمجھے، وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے۔ مقطع سماعت فرمائیے گا۔ قلم یہ مدح ہے رضا میں تجھے ملا کمبر، یہی تو حق ہے کہ بس اس کو تو عطا سمجھے، وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے، جسے صفات میں کچھ لوگ تو خدا سمجھے، وہ کون ہے جو مقام علی رضا سمجھے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان سے میرے بہت ہی پیارے اور بہت مہربان دوست ہیں جناب سید غازی عباس صاحب، جنہوں نے مجھے حکم کیا کہ چونکہ مولا امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان کی ولادت کے ایام جا رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے حکم کیا کہ ایک واٹس ایپ پہ چھوٹا سا کلپ مولا کی منقبت پڑھ کے ان کو بھیجوں تاکہ وہ اپنے جشن میں اس کو شامل کر سکیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ میری بھی مولا کی ولادت کے موقع پر ان کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے گی۔ تو منقبت کے چند اشعار میں پاکستان سے نامور شاعر جناب ریحان اعظمی صاحب کا ایک کلام ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان پر مبنی ہے، وہ اس کے چند اشعار سماعتوں کی نظر کر کے اس کے بعد امام رضا کا چند اشعار پر مبنی ایک کلام اور اس کے بعد طالب دعا ہوں گا۔ تو کلام سماعت فرمائیے گا۔ میں اس کی منقبت میں، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا، میں اس کی منقبت میں جزدان جب سے چادر زہرا کا مل گیا، جزدان جب سے چادر زہرا کا مل گیا، قرآن فاطمہ کی زبان بولنے لگا، قرآن فاطمہ
کی زبان بولنے لگا. یہ فاطمہ کے نام کی تاثیر دیکھیے, نزدیک آئیں رب کا مقام بولنے لگا. نزدیک آئیں رب کا مقام بولنے لگا. رچ بس گئی تھی فضا میں خوشبو بطول کی, زہرا کا لال ان کو بھی ماں بولنے لگا. زہرا کا لال ان کو بھی ماں بولنے لگا. مقطع پیش خدمت ہے. مولا سے دعا ہے کہ ریحان اعظمی صاحب کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے اور اس کلام کے صدقے میں ان کو ان کی مولا بخشش فرمائے. مقطع پیش خدمت ہے. ریحان سے جو پوچھا محب علی ہے تو, لکنت کے باوجود بھی ہاں بولنے لگا. لکنت کے باوجود بھی ہاں بولنے لگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں, تو اسی کی نسبت سے استغاثہ ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے حضور, جو میں جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. تو ہے مسیحا, تو ہے مسیحا اے جہاں, شاہ خراساں ہے لقب. یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد اب, ہاں رد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. ہے ضامن آہو بھی تو, گل بھی ہے تو, خوشبو بھی تو, ہے پوچھتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو. تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گمان,
جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ تیری کرامات نظر شب ہو کہ ہو وقت سحر، کہتا ہے ہر زائر تیرا روزے کی جالی چوم کر، مشہد مقدس ہو گیا، مشہد مقدس ہو گیا، تو نے جو آ کر دی اذان، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں، روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے، تجھ سے کہیں گے حال دل، تجھ سے کہیں گے حال دل، اذن زیارت ہو عطا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ریحان مجھ کو ہے یقین مولا رضا کی ذات پر، ریحان مجھ کو ہے یقین مولا رضا کی ذات پر، یہ نوکری شبیر کی جائے گی اب نہ ہاتھ سے، یہ نوکری شبیر کی جائے گی اب نہ ہاتھ سے، نوحے لکھوں گا میں صدا دیتے رہیں گے وہ صلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہندوستان کے تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ یہ کلام جو میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ جیسے بھی مجھ سے پڑھا جا سکا، جیسے بھی بیان ہو سکا، میں نے ہندوستان کے تمام مومنین موالیین حیدر کرار کی نظر یہ کلام کیا ہے، اپنی بہت ساری ڈھیروں اور خصوصی دعاؤں میں، شب قدر کی دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں، نمازوں کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور دعا کیجیے گا کہ مولا حسین کے صدقے میں یہ ذکر مولا کا پوری دنیا میں کرتے رہیں، اور مولا سے التجا ہے کہ آپ تمام مومنین کی، ہم تمام کی نیک شرعی حاجات کو مولا پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی نبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه علمك وأحاط به كتابك أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے جشن سلطان مشہد میں شریک ہونے والے تمام شعراء، تمام مداحین، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت امام ہشتم، امام رؤوف ضامن آہو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اسی طرح دنیا میں بھی دامن اہل بیت سے وابستہ رکھے اور آخرت میں بھی اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی اور ان کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان محترم، آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یوں تو اپنے نبی کو شعر گوئی کا، پیغمبر اکرم کو شعر گوئی اور شعر کہنے کا حکم نہیں دیا اور اس بات کی اجازت بھی نہیں دی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے انہیں شعر کا علم نہیں دیا اور وہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر شعر میں مبالغہ ہوتا ہے، ایگزاجریشن ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے لیے پروردگار عالم نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ پروردگار اپنے نبی کی زبان پر جو بھی جاری کرتا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی طریقے کی غیر حقیقی بات نہیں ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی پیغمبر اکرم اپنی زبان مبارک پر جاری کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید میں پروردگار نے اس باب کا اہتمام کیا کہ خود قرآن کے ایک سورے کو شعراء سے مخصوص کیا. سورہ شعراء قرآن مجید میں موجود ہے، اور شعراء، اچھے شعراء کیسے ہوتے ہیں، برے شعراء کیسے ہوتے ہیں، اس کی تعریف قرآن مجید میں سورہ شعراء میں خود پروردگار عالم نے کی ہے. انہم فی کل واد یحیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ شعراء ہر وادی کی سیر کرتے ہیں، ہر طرف گفتگو کرتے ہیں، ہر طرح کی بات ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. تو شعراء کی ایک منفی بات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس طریقے سے بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ایک استثناء اور ایک ایکسیپشن بھی بتایا کہ وہ شعراء ہماری نگاہ میں قابل احترام ہیں، ہماری نگاہ میں قابل عزت ہیں، اور وہی حقیقی شعراء، حقیقی الہی شعراء اور دینی شعراء ہیں جو مظلوموں کی حمایت میں شعر کہتے ہیں، مظلوموں کی نصرت میں شعر کہتے ہیں. اور یہیں پر وہ آیت بھی ہے جو عام طور پہ ہم مجالس کے اختتام میں پڑھتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب ظالموں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا حشر ہونے والا ہے. اور پھر ہمیں ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں بھی جو الہی شعراء ہیں، جو مذہبی شعراء ہیں، ان کی بنسبت ایک خاص احترام، ایک خاص رویہ اور ان کے لیے خاص نوازشیں اور عنایتیں اہل بیت کی زندگی میں ملتی ہے. خود جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو بیان کر رہا ہوں.
کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہی ارشاد فرماتے ہیں ما قال فینا مؤمن شعرا، کوئی بھی مومن اگر ہماری شان میں شعر کہتا ہے، یمدحنا بہی، جس شعر کے ذریعے وہ ہماری مدح کر رہا ہے، ہماری ستائش، ہماری تعریف کر رہا ہے، ہماری مدحت بیان کر رہا ہے، الا بن اللہ تعالی لہ مدینۃ فی الجنہ، اس شعر کے عوض، اس مدحت کے عوض، اس کلام کے عوض، اور پورے کلام کے نہیں، اشعار کے مجموعے کے عوض نہیں، 2 مصروں کے عوض، ایک بیت، ایک شعر کے عوض پروردگار عالم اسے قیامت کے دن کیا ثواب دے گا؟ عام طور پر ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں ایک بیت اس کے لیے تعمیر ہوگا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ایک بیت، ایک گھر کا تذکرہ نہیں کیا، الا بن اللہ تعالی لہ مدینۃ فی الجنہ، کہ پروردگار عالم اس کے لیے ایک گھر نہیں، ایک شہر تعمیر کرے گا جنت میں، ایک پورا مدینہ، ایک سٹی، ایک شہر تعمیر کرے گا، اور کوئی معمولی شہر ہوگا، وہ کوئی عام شہر کی طرح ہوگا نہیں، مدینۃ فی الجنہ اوسع من الدنیا 7 مرات، اور اس شہر کا ایریا، اس شہر کا رقبہ اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا، اس دنیا کے 7 برابر ہوگا۔ اور پھر کیا فضیلت حاصل ہے اس شاعر کو؟ یزورہ فیہا کل ملک مقرب، اس شہر میں اس شاعر کی، جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کی مدحت میں شعر کہا ہے، اس شاعر کی زیارت کرنے کے لیے پروردگار عالم کے تمام مقرب فرشتے آئیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، مقرب فرشتوں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُرسل، اللہ اکبر، یعنی پروردگار عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء مرسلین بھی اس شہر میں، اس مدینے میں، جنت میں اس شاعر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ شرف امام رضا علیہ السلام نے شعراء کے لیے بیان کیا ہے، اور ہم خود امام رضا کی زندگی میں خاص طور پر دعبل ابن علی خزائی، جناب دعبل کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب جناب دعبل نے امام رضا اور اہل بیت کی شان میں وہ قصیدہ تائیہ خراسان میں آ کر پڑھا، تو امام نے کس طریقے سے ان کی بنسبت نوازشیں، احترام اور لطف و عنایت کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام نے اپنی جانب سے انہی کے کلام میں کچھ اشعار کا اضافہ بھی کیا۔ جب انہوں نے وہ اشعار سنائے، اہل بیت کی مصیبت کا بھی اس میں تذکرہ تھا، اہل بیت کے فضائل کا بھی اس میں تذکرہ تھا، تو سناتے سناتے انہوں نے اس بات کا ذکر کرنا شروع کیا کہ کہیں اہل بیت کے افراد میں سے بغداد میں قبر ہے، کہیں کربلا میں قبر ہے، مختلف مقامات پہ اہل بیت کے افراد کی قبر ہے، تو وہیں پر امام رضا علیہ السلام نے 4 مصروں کا اضافہ کیا، جس میں سے پہلا مصرع یہ تھا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، اور ایک قبر طوس میں بھی ہے جس کی مصیبت بہت عظیم ہے۔ جب امام 4 مصروں کا اس کلام میں اضافہ کرتے ہیں تو جناب دعبل امام سے دریافت کرتے ہیں کہ فرزند رسول، میں آپ اہل بیت کے خاندان کے افراد میں سے کسی ایسے فرد کو نہیں جانتا ہوں جس کی قبر خود خراسان میں یا جس کی قبر طوس میں ہو، یہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ذاک قبری، وہ میری قبر ہوگی جو طوس کی سرزمین پر قرار پائے گی۔ اور پھر یہاں سے امام رضا علیہ السلام دوبارہ اپنی قبر کے زائروں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، پہلے شاعروں کی فضیلت، ان کا احترام، اور اس کے بعد زائروں کی فضیلت، کہ جو بھی میری قبر کی زیارت کرے گا خراسان میں، طوس میں، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ مغفورا لہ، وہ میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا روز قیامت، اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ شرف زائر قبر امام رضا علیہ السلام کا، امام رضا علیہ السلام کی زبان میں اور امام رضا علیہ السلام ہی کے زبانی امام کے شاعر کا، اہل بیت کے شاعر اور ان کے مدح کرنے والے کا شرف بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے 200 سال پہلے ہمیں روایات میں خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی زائر
قبر امام رضا علیہ السلام کا شرف اور اس کی فضیلت روایات میں ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، ان قریب میرا ہی ایک ٹکڑا سرزمین خراسان پر دفن ہوگا، ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربتہ، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ اگر اس لال کے قبر کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ، اگر کوئی بھی گنہگار اس کے قبر کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے قبر کی زیارت، خود امام رضا علیہ السلام کی زیارت نہیں، قبر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف پیغمبر اکرم نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 200 سال پہلے بیان کر کے تمام تر مسلمانوں کو متوجہ کر دیا کہ میرا ایک فرزند اس قدر بافضیلت ہوگا، اس قدر عالی مرتبت اور اعلیٰ درجے کا حامل ہوگا کہ کوئی خود اس کی زندگی ہی میں نہیں، اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی بھی زیارت کرے گا تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر گناہ گار ہوگا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ، اگر کوئی میرے اس لال کی زیارت کرے گا خراسان میں تو پروردگار اس کے بدن کو، اس کے جسد کو نار جہنم پر حرام قرار دے گا، جنت کے لیے واجب قرار دے گا اور نار جہنم کے لیے حرام قرار دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام رضا علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور وہ باتیں جو شعراء اور مداح اور زائرین امام رضا علیہ السلام کے بارے میں خود امام نے اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان تمام باتوں کا مصداق بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت میں بھی اہل بیت کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، پروردگار عالم بحق امام رضا علیہ السلام، بحق باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام، بحق امام سجاد علیہ السلام ان کی بیماری کو، ان کی پریشانی کو برطرف فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار عالم انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اور آخر میں ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔